اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4، کل معروف صدقہ، ہر نیک بات صدقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ وما انفق الرجل علی نفس واہلہ کتب لہ صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، بندہ جو بھی چیز اپنی جان اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیں کیسی پیاری چیز ہے، ہر چیز ہی صدقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تمہارا مال کا خرچ جو ہے، مال پر جو چیز ہے وہی صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم کسی کے ساتھ اچھی بات کرتے ہو وہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اچھا کام جو انسان کرتا ہے، جو اچھی گفتگو بھی کرتا ہے جس کو شریعت نے پسند کیا، اور ناپسندیدہ باتوں سے وہ منع کرتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی اچھی گفتگو بھی کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی یہ صدقہ ہے یار۔ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف مسکرا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، پیار سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، وہ بھی اس کے لیے یار صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ ابن رجب حنفی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ غریب صحابہ کرام نے گمان کیا کہ صدقہ صرف مال کا ہی ہوتا ہے، شاید مال کا ہی صدقہ ہوتا ہے، تو وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی، آپ نے فرمایا ہر نیکی کی بات کہنا بھی صدقہ ہے، ہر نیکی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے، جو صدقہ تمہارے مال خرچ کرنے سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ جس کا فائدہ مخلوق کو پہنچے۔ کسی قسم کا بھی آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ راستہ کراس کر رہا ہے، اس سے کراس ہو نہیں رہا، آپ اس کے ساتھ پاس جاتے ہیں، اس کو پکڑ کر راستہ کراس کرواتے ہیں، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے سے گزر ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے تکلیف ہوگی، وہ ہٹا دیتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور راستے میں جاتے ہوئے کوئی شخص تمہارے وہ بیٹھا ہوا ہے، تم اس کو سلام کرتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کام ہے، ایک مثال ہے کہ بیمار ہے، پڑا ہوا ہے، اب اس کو لے کر تم ہاسپٹل چاہتے ہو، یا اس کے لیے کوئی دوائی لا کر دیتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہر نیکی کی بات حکم دیتے ہو، وہ بھی جو تم نیکی کی طرف کہتے ہو یہ کام کرو، وہ بھی صدقہ ہے۔ برائی سے روکتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وہ کسی کو علم نافع دیتے ہو، تمہارے پاس علم ہے وہ کہتے ہو، تو وہ بھی تمہارے لیے۔ کسی کو قرآن پڑھا دیتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں سے یار یہ سارے چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تمہارے لیے صدقہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تسبیحات ہی پڑھ لیتے ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہر وہ کام جو بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ وہ صدقہ۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کتنا مہربان ہے یار۔ ایک صحابی، بڑی پیاری چیز ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھے ہوئے، یہ قرآن کی تفسیر کے اندر بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کرے گا اس کو یہ ثواب ہے، جس کو صدقہ کوئی کرے گا یہ ثواب ہے، وہ کرے گا یہ ثواب ہے۔ اس صحابی کے دل میں آیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو میں صدقہ کروں۔ وہ گھر گئے، جب گھر پہنچے تو کہا یا اللہ میرے پاس مال ہوتا تو میں تیرے راستے پہ آج صدقہ کرتا، کوئی بھی چیز ہوتی میں تیرے نام پہ صدقہ کر دیتا، یہ تن کے علاوہ جو کپڑے اس کے علاوہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ کے اندر دے سکوں۔ یا اللہ پر ایک کام تو ہے، یا اللہ وہ قبول کر لینا۔ آج میں نے جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے، کچھ بھی کیا ہے، میں تیری رضا کے لیے ان سب کو معاف کر دیتا، آج میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صبح پہنچے نا، فجر کی نماز ادا فرمائی، تو میرے آقا نے فرمایا واہ آج تم نے کیا کیا ہے، آج کون سا تم نے عمل کیا ہے کہ آج فرشتے تم پر رشک کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور کون سا عمل تم نے کیا ہے، کون سا ایسا صدقہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جس نے میرے اوپر ظلم اور زیادتی کی آج ان کو معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہی تمہارا عمل ہے کہ آج فرشتے تم پر خوشیاں منا رہے ہیں۔
تو بات اسی طرح حضرت جی کہ معاف کرنا بھی صدقہ ہے اور کسی سے ملنا بھی صدقہ ہے. اس وجہ سے کوئی بھی کام ہو اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. تو اپنے بھائیوں سے رشتہ داروں سے، اور یار ماں باپ کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے، اور بڑوں کے ادب و احترام کرنا بھی صدقہ ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنا بھی صدقہ ہے تمہارے لیے. یہ ساری چیزیں لیکن ہم بھول چکے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرماتے ہیں.